الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، یہ جو آیت میں نے سمجھائی اللہ کے فضل سے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب کس میں مدد، استعانت کی ضرورت کس میں ہے؟ یہ زبردست ایک سوال ہے. اگر ہم انسانوں پر چھوڑ دیا جاتا کہ مدد مانگو، نہ معلوم ہم کتنی چیزیں مانگتے، اور زیادہ تر دنیا کی چیزیں ہوتی. استعانت، مدد طلب کرنا ہے اللہ تعالی سے. تب مدد کس کی، کس چیز کی؟ اللہ کا احسان ہے، وہ اللہ تعالی نے ہمیں سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ کیا مانگنے کی چیز ہے. اصل اس میں ہم غور کریں، جو چیز اللہ ہمیں بتائے وہ کیسی جامع ہوگی. کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. غور سے سننا، انشاءاللہ بہت زبردست بات ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہے. جہاں تک میں سمجھا ہوں ان کی باتیں، وہ اپنی زبان میں آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں.
اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا کہ کون سی استعانت ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ فوراً وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے بعد ہے اہدنا، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. پھر سیدھا راستہ بھی بتا دیا. اور ذرا آپ یہ بھی سوچیں، یہ سورت ایسی ہے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، واجب. اگر کوئی نہ پڑھے سجدہ سہو لازم، نہ سجدہ کرے تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی. یہ سورت ایسی، یہ سورت ایسی ایک لفظ بھی اگر کوئی چھوڑ دے وے نماز پھنسی، مکمل سورت پڑھنی پڑے. یہ سورت پورے کلام مجید کا خلاصہ. کیسے خلاصہ میں نے پہلے سمجھایا تھا. اور دیکھا جاوے تو اس سورت کا بھی خلاصہ، سورت تو ہے خلاصہ لیکن سورت کا بھی خلاصہ یہ جو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو ہے خلاصہ. لیکن وہ کون سی عبادت، وہ کون سی استعانت، وہ بعد میں سمجھائے گی. یہ تو خلاصۃ الخلاصہ ہوا، خلاصے کا بھی خلاصہ. روح الارواح، ارواح کی بھی روح. اتنی زبردست بات ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی. اور عجیب بات، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے یہ نہ مانگا ہو ہدایت. کیوں؟ سورہ فاتحہ کلام مجید کا خلاصہ. کلام مجید ہر آسمانی کتاب کا خلاصہ ہے. چاروں کتاب کا بھی خلاصہ، تمام صحیفوں کا بھی خلاصہ. تو اس سے پتا چلا سورہ فاتحہ قرآن کا بھی خلاصہ، ساری کتابوں کا خلاصہ، سارے صحیفوں کا خلاصہ. تو سب صحیفوں میں، سب کتابوں میں کیا ہے؟ یہی تو ہے صراط مستقیم کی ہدایت. اور ہر نبی نے اس کو مانگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک یہ دعا مانگی. یہ سورت کی تلاوت کرنا یہ دعا تو ہے. اس لیے یہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ خلاصہ ہے سب چیزوں کا. جب بھی یہ سورت پڑھیں تو دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ میں دعا مانگ رہا ہوں. لاپرواہی نہ ہو، غفلت والا دل نہ ہو. ایسے دل والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا. ہم سوچیں یہ سورہ فاتحہ کتنے زمانے سے پڑھ رہے ہیں، بچپن سے. پھر بھی اگر ہمیں صحیح توفیق نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی، اس کا مطلب کیا ہو؟ ہم نے دھیان سے نہیں پڑھی، اس کو توجہ سے نہیں پڑھی، سوال کے انداز میں نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ سے استعانت، مدد طلب کرنے کا جو ایک طریقہ ہے اس طریقے سے ہم نے نہیں پڑھی، غفلت میں پڑھی. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا سورہ فاتحہ پوری ہو چکی،
ہم خود پڑھتے ہیں، امام پڑھتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا سورہ فاتحہ ہو چکی. یہ ہے غفلت. ایک ایک آیت پر توجہ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زبردست دعا ہے. کیسی دعا پتہ؟ کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہی، کسی چیز کو نہیں چھوڑا. اللہ سکھلا کیا مانگنے کا مجھ سے. اور یہ کیسی چیز ہے پتہ؟ اس سے نہ کوئی نبی مستغنی ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بندہ. اس چیز کی ضرورت ہے. نبی نے پوری زندگی مانگا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی. نبی مانگے پوری زندگی. اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ صراط مستقیم کی ہدایت، اس سے نبی بھی بے نیاز نہیں ہے، ولی بھی مستغنی نہیں ہے. ہر ایک کو ضرورت ہے. ہدایت. اس سے پتا چلا انسان کو سب سے بڑی اگر کوئی ضرورت ہے دنیا میں آنے کے بعد، صراط مستقیم کی ہدایت. سمجھنا، اس سے بڑی ضرورت کوئی نہیں. کسی کو پوری دنیا مل جائے لیکن اس سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا. ہاں، صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی، کامیاب ہو جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں. اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں. پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے گا لیکن اس سے وہ کامیاب ہوئے نہ، کوئی گارنٹی. بلکہ ایسے بادشاہ گزرے، سب چلے گئے. ہاں، صراط مستقیم کے ساتھ پوری دنیا کی سلطنت ملے. یہ نور علی نور ہے، ڈبل نعمت. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، حضرت ذوالقرنین کو ملی. صراط مستقیم بھی، سلطنت بھی، دونوں نعمت ہیں. دنیا کی بھی سب سے بڑی نعمت اور دین کی بھی سب سے بڑی. دین کی سب سے بڑی نعمت صراط مستقیم کی ہدایت. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کا سوال کرتے رہے. بس ہدایت یہ تو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اللہ توفیق دے. کیا ہے یہ ہدایت؟ کیا ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے سامنے ساری کائنات، صرف دنیا نہیں، ساری کائنات ہیچ ہے، ذرہ برابر بھی نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے یہ. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سکھاتا ہے. یہ دعا مانگو، صراط مستقیم، سیدھا راستہ. کون سا؟ جو اللہ تک پہنچا ہے، منزل مقصود تک پہنچا ہے. اور ہماری منزل دنیا میں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا
کہ مجھے پہچان ہے اور میری معرفت کہ جتنے بھی راستے ہیں مجھ تک پہنچنے کے اس پر چلے. یہ مانوی چیز ہے، حصی نہیں ہے جو ظاہر میں نظر آ رہی. جیسے امت پورا سے اسٹیشن کا راستہ نظر آتا ہے سیدھا کہ یہ راستہ پکڑے رکھنا، ادھر ادھر مت جانا تو سیدھا اسٹیشن پہنچ جاؤ. تو اسی طرح یہ ایک مانوی راستہ ہے، اس کا تعلق عقل سے ہے، سمجھ سے ہے، دل و دماغ سے ہے اس کا تعلق. وہ کون سا صراط مستقیم؟ سیدھا جو قرآن نے بتایا. یہ قرآن صراط مستقیم ہے. انبیاء کی زندگی صراط مستقیم ہے. بس اس طرح زندگی گزار قرآن کے مطابق. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ مبارکہ ہے اس کے مطابق یہ ہے صراط مستقیم. ظاہر میں نظر نہیں آتا، اس کا تعلق عقل سے ہے، عمل سے ہے. تو اس کی ہدایت پورا قرآن صراط مستقیم. اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام بتائے اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا اور اس کے لیے عملی نمونہ جو بھیجا ہمارے آقا کو، اس طرح زندگی گزارنا یہ ہے صراط مستقیم. کلام مجید میں ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، کیا میں نے عہد نہیں لیا یہ بنی آدم؟ اللہ تعبدوا شیطان. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، شیطان کی عبادت مت کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں سیدھے راستے پر نہیں چلنے دے گا. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اس کی عبادت مت کرنا، میری عبادت کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ. اس کا عہد تو پہلے سے لیا ہے صراط مستقیم کا. تو صراط مستقیم جو ہے سیدھا راستہ، اللہ کی رضامندی والی زندگی گزارنا اور ناراضگی والی سے بچنا، شیطان کی اطاعت سے بچنا، شیطانی راستے سے احتیاط بچنا. اور شیطان کبھی سیدھے راستے پر نہیں چلنے دے گا، گمراہی کرے گا. وہ اس نے بغاوت کی اللہ تعالیٰ سے، باغی ہے وہ. اللہ کے سامنے کہا تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں نہیں مانوں گا تجھے. صاف اس کو بغاوت بولتے. تب آپ ہی بتاؤ تو کیسا راستہ بتائے گا؟ جیسے کہ آج کل دیکھ لو کیسا راستہ بتا رہا ہے اسرائیل کو، امریکہ کو. اور جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے شیطان بتا رہا ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں کے خلاف. کیوں؟ یہ سیدھے راستے پر ہے نا، اس لیے یہ صحیح دین پر ہے. مسلمان کے خلاف دیکھ لو آج عورتوں کو کیسا راستہ بتا رہا ہے شیطان. سیدھا راستہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو کچھ بھی ہے دنیا میں آج کل چل رہا ہے، دنیا پرستی، مادہ پرستی کی چیز، ہر وقت دنیا کو پیش نظر رکھنے کا، اللہ کے حکم کو پس پش ڈالنے کا، یہ ہے شیطان کا راستہ.
اپنی نفسانیت کو پورا کرنا. یاد رکھنا شیطان کبھی گمراہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نفس کا ساتھ نہ ہو. نفس بھی چاہتا ہے ہمارا، پھر شیطان زور دیتا ہے. نفس کے بغیر شیطان گمراہ نہیں کر سکتا. اس لیے ہماری نفسانیت بھی ایسی ہے، اس لیے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. نفس کا بہت کچھ چاہتا ہے، اس کا مقابلہ کرو. جو مقابلہ کرے گا اللہ ہدایت دے گا. والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ کرے گا ہمارے راستے میں، فلنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے رستوں کی ہدایت دیں گے. مجاہدہ کرنا پڑے گا. نفس تو بہت کچھ چاہتا ہے، یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر لوں. اور ہمیشہ یاد رکھنا نفس وہی چاہے گا جو شریعت کے خلاف ہوگا. کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی ہی کا حکم کرنے والا ہے. نفس بنایا ہی ایسا ہے، اس کو سدھارنا پڑتا ہے، اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، محنت مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کے خلاف. تب جا کے نفس سمجھتا ہے، ورنہ فوراً پھسل جاتا ہے. ذرا کچھ نفس کی غذا ملتی ہے تو شیطان کا جو رستہ ہے اللہ نے فرمایا یہ سیدھا رستہ نہیں. میری عبادت والا جو رستہ ہے وہ سیدھا رستہ ہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ، کوئی نبی اس سے مستغنی نہیں تھا، کوئی ولی بھی مستغنی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی وفات تک سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھا، اور نماز کے اندر تو دعا ہے یہ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سکے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ہو یا نہ ہو، تو میں آپ کو خود سمجھاتا ہوں کہ کیا سوال ہے اس میں. کیا سوال معلوم؟ کیا میں نے جو کہا بھی کہ نبی بھی محتاج ہے، نبی بھی مستغنی نہیں ہے ہدایت سے، صراط مستقیم سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے انبیاء تو سیدھا رستہ بتانے کے لیے آتے ہیں، وہ تو خود ہدایت پر ہوتے، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے بار بار مانگنے کی؟ یا اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، سیدھا رستہ دکھا. کیا ان کا رستہ سیدھا نہیں تھا؟ وہ تو سیدھے رستے پر تھے اور دوسروں کو سیدھا رستہ دکھا رہے تھے. یہ ہے زبردست سوال، بالکل ہے سوال، ہونا چاہیے. یہ اگرچہ آپ کے ذہن میں نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس طرح وسوسہ ڈالے شیطان کہ یہ کیسی بات کی انہوں نے، کہ نبی کو بھی ضرورت ہے ہدایت کی، صراط مستقیم کی. اصل میں یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے حقیقت معلوم نہ ہونے کی بنا پر ہدایت، کہ صراط مستقیم اور ہدایت کسے کہتے ہیں، وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو بھی اشکال نہیں ہوگا. دیکھو ہدایت کسے کہتے ہیں بغور سنیں. ہدایت کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ڈکشنری میں آپ دیکھیں مفردات القرآن، قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کی یہ کتاب ہے، سمجھائیے لغت. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کی بہت زبردست کتاب ہے مفردات القرآن. اس میں فرمایا ہدایت کا معنی
جس کا مفہوم ہے کسی کو مہربانی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ منزل مقصود کی رہنمائی کرنا، اپنی جو منزل ہے وہاں تک مہربانی کے ساتھ پہنچا دینا، راستہ بتا دینا اور پہنچا بھی دینا دو الگ ہے۔ ایک تو آپ سیدھا وہاں محمد پورا سے بتا دیں کہ سیدھے چلے جانا، اسٹیشن آ جائے گا، اور ایک تو کیا ہوگا، فکر مت کرو، چلو میرے پاس گاڑی ہے، میں آپ کو بٹھا لیتا ہوں، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں اسٹیشن۔ اس کو بولتے پہنچا دینا۔ ایک ہے راستہ دکھا دینا، اس کو ارادۃ الطریق بولتے ہیں، اور پہنچا دینا ایصال الی المطلوب بولتے ہیں، مطلوب تک پہنچا دینا، مقصود تک پہنچا دینا۔ تو ہدایت کا جو معنی ہے لغوی یا عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو مہربانی کے ساتھ منزل مقصود تک کی رہنمائی کر دینا، یہ تو اس کا لغوی معنی۔ اب ہدایت جو ہے نا، ہر ایک کی ایک منزل ہے، ہر چیز کی، ساری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہدایت دی ہے۔ غور سننا، کون سی ہدایت؟ کلام مجید میں ہے یہ ہدایت، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھ جاؤ گے کوئی اشکال نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے کلام مجید میں ہر چیز کے بارے میں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو اس کی خلقت کی، جیسا اس کو پیدا کرنا تھا، جیسا اس کو بنانا تھا بنا دیا، پھر اس کو ہدایت دی۔ پہاڑ کو جس طرح بنانا تھا بنا دیا، پھر اس کو ہدایت دی۔ درخت کو جس طرح بنانا تھا بنا دیا، پھر اس کو ہدایت دی۔ آسمان کو جس طرح بنانا تھا بنا دیا، پھر اس کو ہدایت دی۔ سمندر کو جس طرح بنانا تھا بنا دیا، پھر اس کو ہدایت دی۔ انسان کو جس طرح بنانا تھا بنا دیا، پھر اس کو ہدایت دی۔ چاہے جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے حیوانات ہو، کائنات کی ذرے ذرے کو آتا کل شیء، کل شیء کا معنی ہر چیز کو، چاہے جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے حیوانات ہو، ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو ہدایت دی۔ تو یہ کون سی ہدایت مراد؟ بغور سننا، وہ ہدایت کا اول درجہ ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ ہدایت تھی، اتنی سمجھ دے دی۔ تو کائنات میں بعض چیزیں کیسی ہیں معلوم، کہ جس میں حیات بھی، بلکہ اکثر چیزیں کل شیء سے پتا چلا، حیات ہے، احساس ہے، شعور ہے، عقل ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں حیات، احساس، عقل، شعور اتنا کم درجے کا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں، یہ معلوم، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس میں حیات ہے، شعور ہے، عقل ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو جوہر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کون سا؟ عقل کا، سمجھ کا، حیات کا، احساس کا، ابھی نہیں پتا چلتا، پتا چل جائے گا، یہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یہ پتھر کہاں سے حیات آئی، اس کو کیسے پتا چلا؟ میرا ایمان ہے اس بات پر، میں جو بولتا ہوں سب اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے،
سب بتا دے گا یہ کل، یہ کرسی بتا دے گی. ہے اس کے اندر عقل، اتنا شعور ہے. آنا کل شیء، ماننا پڑے گا آپ کو. ارے نہیں مانو گے. آج کل سائنسدانوں نے ریسرچ کیا، ہر چیز میں عقل ہے، شعور ہے، حیات ہے. اب کہاں جاؤ؟ پہلے نہیں مانتے تھے، اب تو ثابت ہو چکا. سائنسدانوں نے کہا ہر چیز میں، پانی میں بھی ہے شعور ہے، گھاس کے تنکے میں بھی ہے، پتھر میں بھی ہے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتا ہے. ابو جہل نے کنکریاں لی تھی، پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم بولتے ہیں، وہ تو محمد کہتا تھا، محمد یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے، یہ بتا دے تو میں آپ کو مانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن یہ تھوڑی کمال ہے میں نہ بتاؤں، تیری مٹھی میں ہے، جب وہ خود بتاوے تو کہ میں کون ہوں تو مانے گا. مٹھی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد. کنکریوں نے پڑھا، تیرے اوپر بھی جادو کا اثر ہو گیا، ہدایت نہیں تھی اس کی. دیکھو بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے. اس سے پتا چلا کوئی کنکر، کوئی پتھر ایسا نہیں ہے، کوئی تنکا ایسا نہیں ہے کہ جس میں جان نہ ہو، عقل نہ ہو، حیات نہ ہو، احساس نہ ہو، شعور نہ ہو، لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا. اس میں بھی حکمت ہے. اگر اس کو پتا چلتا تو واقعیتاً ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. ہم گھاس نہیں کاٹ سکتے، یہ کرسی نہیں بنا سکتے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے تو کتنا وہ روتی ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر نہیں کیا اس عقل کو، اتنے شعور کو. اس میں حکمتیں ہیں. درخت ہم کاٹ دیتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، ہر چیز میں حیات ہے. اگر حیات کا اس طرح ہمیں پتہ چل جاتا، ہم کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے، سبزی کھا نہیں سکتے، روٹی پکا نہیں سکتے. یہ اللہ کی حکمت ہے. لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا. ارے سائنسدان کہے یا نہ کہے، ہمارے اللہ نے تو کب سے کہہ دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز دنیا کی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے ہم کیا کریں. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. تمہیں پتا نہیں یہ بھی تسبیح پڑھتی ہے، یہ پتھر بھی تسبیح پڑھتا ہے، لیکن ہمیں پتا نہیں. یا اللہ، میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ایک ایک مثال بیان فرما دیتے ہیں. وہ جو ہنانا کھجور کا درخت کا جو تنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. جب ممبر بن گیا تو اس میں جب تشریف لے گئے تو وہ کتنا رو رہا تھا، بچے کی طرح سسکیاں لے رہا تھا. ابھی بھی ہے وہ. کسی ستون کے اندر اس کو دفنا دیا ہے. یہ کل قیامت کے دن جنت میں ہوگا. کیسا رو رہا؟ صحابہ نے خود اپنے کانوں سے سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کو ہاتھ پھیرا، تب جا کے خاموش ہوا. اور کیسا خاموش ہوا؟ جس طرح بچہ روتے روتے آخر میں کیسا سسکیاں لیتا ہے، اس طرح. مطلب کہ صحابہ فرماتے ہیں وہ سانس لے رہا تھا، ٹھنڈا ہوا، سینے سے لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی محبت ہو گئی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ اس ٹوانے کو اللہ کے رسول سے محبت ہے. وہ معجزہ تھا. تو اسی طرح جس جگہ پر ہم نماز پڑھتے اس کو محبت ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا.
جس کرسی پر بیٹھ کر دین پھیلاتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، قرآن حدیث کی، اس کرسی کو محبت ہو جاتی ہے بیان کرنے والے کے ساتھ، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی ہے، شعور ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو شعور ہے اس کے اعتبار سے اسی کو بولتے ہیں ہدایت، اس کی ہدایت الگ ہے۔ لیکن یہ شعور کیسا ہے؟ نہ ہونے کے درجے میں ہے تو صحیح، لیکن ہمارے لیے نظر نہیں آتا، اس لیے نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ اس بنا پر ان میں عقل نہیں ہے کرسی میں، اس لیے یہ احکام کے مکلف نہیں ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کرسی اپنی جگہ پر ہوگی، یہ نماز نہیں پڑھے گی، احکام کے مکلف نہیں، اسی بنا پر پہاڑ بھی احکام کے مکلف، احکام ذکر تو کرتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں سنائی بھی نہیں دیتا۔ میں یوں کہتا ہوں اگر یہ ذکر سنائی دیتا تو پھر ہمارا جو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ پورا نہ ہوتا۔ اللہ یوں چاہتے ہیں تم اپنے اختیار سے ایمان لاؤ۔ اگر یہ سب ذکر کرے تو لوگ تو تعجب، پتھر بھی ذکر کرتا ہے، مندر کی دیواریں بھی ذکر کرتی ہے، مورتی بھی ذکر کرتی ہے، مورتی بھی تو ایک چیز ہے، تو کوئی کافر نہیں۔ تو جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بہت ہو جاتی، اس لیے ظاہر نہیں کیا۔ ہر چیز ذکر کرتی ہے، مندر بھی، مندر کی دیواریں بھی، مورتی بھی۔ یہ تو انہوں نے بنا دی تصویر، ورنہ وہ اللہ کا ذکر کرتی۔ قصور مورتی کا تھوڑی ہے، مورتی بنانے والوں کا، مورتی کی پوجا کرنے والوں کا قصور ہے، مورتی کا کیا قصور؟ ہاں خود کوئی کہے کہ میری عبادت کرو تو قصور ہو گیا، پھر انہوں نے خود کہا تھا مجھے رب مانو، تو یہ اس کا قصور۔ تب آپ ہی بتاؤ، مورتی سے اللہ کا ذکر کرے تو کوئی کافر رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ تو پھر جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ پوری نہ ہوتی، اور اللہ یوں چاہتے ہیں کہ دنیا دارالامتحان ہو، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اور تم اپنے اختیار سے ایمان لاؤ، یہ تو مجبور ہو جائے گا پھر انسان ایمان لانے پر، اور اللہ ایسا ایمان نہیں چاہتے۔ سمجھنا بات۔ تو ایک تو ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اس کی جو حیات ہے، اس کی جو عقل ہے، شعور ہے، بس اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ کلام مجید میں الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا محمد کہ ان اللہ یسبح لہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس میں سب آتا۔ اب آپ ہی بتاؤ تسبیح کون بیان کرے؟ جو اللہ کو پہچانے، جس کو اللہ کی معرفت ہو، اور معرفت بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور علم کب آئے گا؟ جب کہ عقل۔ اور سننا میں جو آپ کو منطق سمجھا رہا ہوں، تسبیح کب ہوگی؟ اللہ کی پاکی، جبکہ اللہ کو پہچانے تو نہیں، کوئی اللہ کو جانتا ہی نہیں تو وہ اللہ کو ذکر بھی کہاں سے کرے گا؟ تو اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، یہ معرفت پر مدار ہے۔ اور معرفت کب ہوگی؟ جبکہ اس کو علم ہوگا، اور علم کب ہوگا؟ جبکہ عقل شعور ہوگا۔ اس سے پتا چلا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہر چیز کو اس کے اعتبار سے علم دیا ہے، اسی علم کی بنا پر اللہ کی معرفت ہے، اسی معرفت کی بنا پر وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہ ہے ہدایت اس کے اعتبار سے، یہ ادنا درجہ ہے ہدایت۔
اول درجہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حیات کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم ان کو غیر ذوی عقول کہتے ہیں، عقل والے نہیں ہیں، بلکہ غیر ذی روح کہتے ہیں. روح بھی نہیں ہے بظاہر، حالانکہ اندر میں ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے نرجیو، غیر ذی روح یعنی نرجیو، غیر ذوی عقول. عقل والے نہیں، عقل نہیں ہے ان کو، ہم یہ کہتے ہیں. ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں، ورنہ ہے. لیکن کیوں ہم اپنے اعتبار سے اس کو غیر ذی روح، غیر ذوی عقول کیوں کہتے ہیں معلوم؟ اس لیے کہ اس میں ایسی حیات ہے، ایسی عقل ہے جو نو ہونے کے درجے میں کوئی ہے ہی نہیں، معدوم ہے گویا. اس بنا پر اس کا یہ نام ہے، ورنہ ہے. اسی بنا پر نو ہونے کے درجے میں ہے، اسی بنا پر یہ احکام کے مکلف ہے. کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر، کوئی زمین، کوئی ستارہ، اس پر نماز فرض نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو. یہ نہیں ہے. احکام کے مکلف ہمیں. ان کو یہ حکم نہیں ہے گھر بساؤ، نکاح کرو، ان کو حکم نہیں. ان کو یہ حکم نہیں ہے کہ امانت داری سے رہو، دھوکہ مت دینا، خیانت، نہ کوئی حکم نہیں. احکام کے مکلف ہے. یہ اول درجہ ہے. بات چیزیں ایسی ہے کائنات کی کہ جس میں حیات تو ہے لیکن عقل نہیں. جیسے جان لو حیات تو ہے، ان کو احساس بھی ہے، لیکن جو عقل و شعور ہونا چاہیے احکام کے لیے وہ عقل نہیں ہے. ہاں، ان کی زندگی کے نفع نقصان کی اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی. بکری بھی اگر بارش ہوگی فوراً بھاگے گی اور چھت کے نیچے کھڑی رہے گی. یہ عقل ہے اس کی کہ مجھے نقصان ہوگا. آگ دیکھے گی فوراً بھاگے گی. کتے کو دیکھے گی، شیر کو، بھیڑیے کو دیکھے گی فوراً بھاگے گی. اتنی عقل تو دی جس سے اپنی زندگی کا بقا ہو، اپنے نفع نقصان کو پہچان سکتی. بھوک لگی ہو فوراً اس کو احساس ہوگا، گھاس تلاش کرے گی، کھانا تلاش کرے گی. پیاس لگے گی فوراً وہ پانی کو تلاش کرے گی. اتنی تو عقل ہے، بس اتنی عقل ہے اور زیادہ نہیں. اس کو یہ عقل نہیں ہے یہ جو گھاس میں کھاتی ہوں یہ میرے مالک کی نہیں ہے، دوسرے کی. اتنی عقل نہیں. اس کو تو بس گھاس چاہیے، چاہے حلال ہو حرام. اس کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے حلال حرام. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ نہیں کہے گا بکری تو نے کیوں پڑوس کی گھاس کھائی تھی، یہ نہیں کہے گا اللہ. کیوں؟ اس کو تمیز نہیں. ہاں، ہم نہ کھلاویں، وہ خود کھا لے کوئی عرض کی بات نہیں، ہم نہ کھلاویں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہماری ہے، یہ دوسرے کی. یہ عقل ہے ہمیں، ان کو نہیں. وہ ناپاک میں بھی منہ مار لے گی، پاکی میں بھی. کوئی پانی ہے اس میں بچے نے پیشاب کر لیا، ناپاک ہو گیا پانی، لیکن اس کو پیاس لگی ہے، پیے گیا وہ بکری وہی پانی پیے گی، اس کو کوئی احساس نہیں. اللہ کے یہاں کوئی پکڑ بھی نہیں. احکام کے مکلف ہے نہیں. تو بات چیزیں کائنات کی جس میں حیات تو نمایاں ہے، نظر آتی ہے، لیکن عقل نہیں ہے، اس کو بولتے غیر ذوی عقول. اور پہلی جو قسم تھی اس کو غیر ذی روح بولتے ہیں. یہ غیر ذوی عقول. تو غیر ذوی عقول جو مخلوق ہے یہ بھی احکام کے مکلف نہیں ہے، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس کے اعتبار سے. کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتا. ہر جانور کی تسبیح ہے، کتابوں میں ہے. یہ جو تیتر بولتا ہے، تیتر رات کو نہیں بہت بولتی، تیتوری یہ بولتی ہے. وہ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے.
یہ مطلب اس کا کما تدین تدان. ہاں جانور کی بولی ہے. یہ جو مرغا جو بولتا ہے صبح میں کیا اذکر اللہ اذکر اللہ، صبح کا وقت ہے، کیا ہے اذکر اللہ، یہ بولتا ہے. اللہ کا ذکر کرو، ذکر کا وقت ہے، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کا وقت ہے، اور وہ ذکر کرتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مرغا ساتھ میں رکھتے تھے، جہاد میں بھی لے جاتے تھے. ہم اللہ سے لگا جہاں تک ہو سکتا ہے نا صبح مرغا رکھتے. یہ فارم نہیں، یہ تو فارم ابھی ہوا، پہلے نہیں تھا فارم. ہم بھی فارم جیسے ہو گئے. اب کوئی حرکت نہیں، صبح میں اٹھا بھی نہ جا رہے ہم سے، فارم کھا کھا کے. یہ مت کھاؤ. وہ خود نہ چلے تو کھانے والے کو چلا گیا. دو قدم نہیں چل سکتی بیچاری، نہیں کھاتی، ہم سب کھاتے. تب بھی ایسے بن جائیں گے. یہ تو ان کی ایجاد ہے یورپ کی. بہت خطرناک سازش ہے اس کے اندر. ذرا سرچ کر لینا گوگل چکن کے بارے میں، پتا چلے گا آپ کو کہ یہ کیا ہے. پتا چل جائے کبھی آپ منہ میں نہ رکھیں. اتنی خطرناک چیز ہے یہ. جو بات آئی میں نے کہ آپ کی مرضی، کھانا ہو شوق سے. دیکھو لائن نہ لگتی تب آپ لائی پر نماز بھی گائے سب کھائیں. ارے کہاں بزرگوں نے اکثر یہ جتنے بھی بے حیائی ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ، اس میں بڑا حصہ اس کھانے کا ہے، چکن کا. یورپ میں کیوں اتنی بے حیائی ہے؟ سور کی بنا. وہی خوراک ان کو دی جاتی ہے، وہی سوروں کی چربی سے بنایا جاتا ہے، وہی دیا جاتا ہے. تو وہی بے حیائی ہماری بچیوں میں ہے. یہ میں نے مختصر کہہ دیا. اب آپ جانے خوراک کی تحقیق کر لینا. اور یورپ میں قاعدہ ہے، قانون ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ مرغوب غذا ان کی سوپر. لیکن ہیلتھ والوں کا رولز ہے جہاں بھی سوپر پکایا جائے وہاں چربی نہیں جانی چاہیے. تو پہلے شروع میں چربی ضائع ہو جاتی تھی. اب انہوں نے ریسرچ کیا کہ چربی کو کس طرح استعمال کریں کہ ضائع بھی نہ ہو، پیسہ وصول ہو. اس کے اب صابن بنانے لگے، کریم بنانے لگے، چاکلیٹ بنانے لگے، اور ان کا خوراک بنانے لگے. جو ویسٹیج تھا اس سے بھی پیسہ وصول کرنے لگے کروڑوں کی تعداد. اور اکثر ان کا پروپیگنڈا ہے، سازش کہ اسلامی ملکوں میں بھیجو گے. پہلے تو باقاعدہ لکھا ہوا آتا تھا کہ سور کی چربی ہے اس میں، فیکٹ. لیکن جب اسلامی ملکوں والوں نے دیکھا کہ اس میں تو سور کی چربی ہے، یہ تو حرام ہے، تو بند کر دیا. تو انہوں نے پھر دوسری چال چلی، کوڈ رکھا انہوں نے. تو آج کل الحمدللہ ہمارے جو فکر مند حضرات ہیں انہوں نے بڑا مطلب کہ ریسرچ کیا، بڑی تحقیق کی، ہر کوڈ کو انہوں نے بیان کر دیا. اس کوڈ کا جو بھی ہو سمجھو کہ وہ سور کی چربی والا ہے. تو آج کتنی چیزیں ہمارے گھروں میں، چاکلیٹ، صابن، کریم، یہ خوراک، تو یہ سب سور کی چربی وہاں سے آتا ہے. سب اسلامی ملکوں میں عام ہو چکا ہے. تو بے حیا ہو جائیں گے نہیں. اس کا اثر ہے. ہماری نوجوان بچیاں جو غیروں کے ساتھ، یہ اس کا اثر ہے. ہاں، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہے. تو یہ حیات تو ہے لیکن غیر ذویل عقول ہے.
ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. مرغا بھی تسبیح بیان کرتا ہے, گدھا اپنی زبان میں بولتا ہے, اونٹ اپنی زبان میں بولتا ہے, بکری بھی اپنی زبان میں بولتی ہے, سب کے ہیں ذکر. لیکن ابھی میرا مضمون نہیں بنتا, اس کو میں کھولتا کیا کیا وہ ذکر ہو رہا ہے ان کا. محنت بولتا ہے پوری رات اللہ کا ذکر. ہم کہتے ہیں کہ میری نیند خراب کرتی, کتنا بولا, ارے اللہ کا ذکر کرتا ہے. پرندہ, اللہ اکبر, ہر پرندہ اللہ کا ذکر. صبح سے اٹھ جاتا ہے, کتنے پرندے, کیسا اللہ کا ذکر. واقعات ہم اس وقت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم کیوں انسان نہ ذکر کرے اللہ کا. یہ تو مکلف بھی نہیں ہے بیچارے. تو یہ ہدایت, یہ اول درجہ ہے, ادنا درجہ. یہ احکام کے مکلف نہیں. تو ہدایت کا اول درجہ میں نے سمجھایا, پہلا ادنا. یہ ہدایت ہر ایک کو بھی اندر آتا ہے. دوسرا درجہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ذلیل عقول کو دی, خاص ہے یہ پہلے کے مقابلے میں. وہ کون سی ہدایت؟ وہ ہدایت جو حق اور باطل میں فرق کر سکے. یاد رکھنا, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, وہ سمجھ سکے. یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ پاک ہے, یہ ناپاک ہے, یہ اپنا ہے, یہ پرایا ہے. یہ تمیز اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھی ہے, یہ دوسرا درجہ ہے ہدایت. اس کو ہدایت بولتے ہیں. رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دیکھو یہ تیری بہن ہے, یہ اجنبیہ ہے, یہ تیری ماں ہے, یہ تیری خالہ ہے, یہ مسلمان ہے, یہ غیر مسلم, یہ شراب ہے, یہ پانی ہے, یہ دودھ ہے, یہ شربت ہے. شربت حلال ہے, دودھ حلال ہے, شراب حرام ہے, ماں حرام ہے. اجنبیات تیرے لیے نکاح کے بعد حلال ہے, اور یہ تیرے لیے نکاح کے بعد بھی حلال نہیں. اس سے نکاح حلال نہیں, اس سے نکاح حلال. یہ تمیز, یہ خاص ہے انسانوں کے ساتھ اور جناتوں کے ساتھ. ان دو کو یہ تمیز, یہ ہدایت کا دوسرا درجہ. اور سننا, اسی ہدایت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. زبردست بات انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ میں نے کہا اس لیے, میں نے تفسیر سمجھا رہا ہوں, علماء کی, مفسرین کی بات, قرآن حدیث کی بات میں سمجھا رہا ہوں. زبردست بات. تو انبیاء کی بعثت یہ ہدایت سمجھا. انشاءاللہ جو اس بات کو سمجھ جائے گا اب اشکال نہیں ہوگا. کلام مجید میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ محمد آپ ہدایت نہیں دے سکتے, جس کو آپ چاہیں اللہ ہدایت دیتا ہے. تو وہ کون سی ہدایت؟ ایک تو پہلے درجے کی ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے, آپ کے قبضے میں تو دوسری ہدایت ہے, اور ایک تیسری ہدایت ہے. کون سی معلوم؟ انسان کو تمیز تو دی ہے حق اور باطل کی. ابو جہل جانتا تھا محمد کا دین صحیح ہے, سچا ہے. یہ ابو لہب کو پتا تھا, ضد کی بنا پر نہیں مانا. تو عقل تو دی تھی, تمیز تو تھی کہ ہمارا دین غلط ہے, ان کا دین صحیح ہے. لیکن کے بعد کی بات سمجھنا, اللہ کی طرف سے توفیق ملی, ہدایت نہیں ملی اللہ کی طرف سے. یہ تیسری قسم ہے ہدایت کی. اے محمد آپ کے ذمہ تو صرف بتلا دینا ہے, حق کیا باطل کیا. آپ کے ذمہ تو صرف رہنمائی کرنا ہے, بس ہدایت دے دینا. یہ اب وہ قبول کرے آپ
کے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرے اختیار میں۔ اس کو فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی وہ ہدایت قبول کر لے آپ کے اختیار میں، تو میرے اختیار میں، دل میرے قبضے میں، آپ کے قبضے میں۔ زبردست اشکال کا جواب ہے یہ۔ ایک آدمی نے مجھے انگلینڈ میں پوچھا تھا کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے آئے اور یوں اللہ فرماتے کہ انک لا تہدی، آپ نہیں دے سکتے ہدایت۔ اس وقت نہیں سمجھا، اس وقت کہا تھا کہ اب اطمینان اپنے چچا ابو طالب کی اتنی کوشش کی، نہیں دے سکے، بہت سمجھایا اور کہاں بھی بیٹا بھتیجا قریب سمجھا، لیکن میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ میرے مرنے کے بعد لوگ کیا باتیں کریں کہ آگ کے خوف سے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور بھتیجے کا دین قبول کر لیا، تو یہ بدنامی، یہ باتیں ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ ارے مر جانے والے تھے، اب مرنے کے بعد کہاں برداشت کرنا تھا، تمہیں کہاں پتا چلنے والا تھا، لیکن نہیں، بس ایک بات، تکبر، اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملنا، یہ تیسری ہدایت، یہ بہت خطرناک ہدایت نہ ملنا، بہت خطرناک چیز۔ آپ یہاں اب سمجھو اہدنا کا معنی کیا، یہ تیسری ہدایت مراد ہے، کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اب آ گئی بات اصل، اب آئی ایک گنتی کے بات۔ تو اہدنا کا معنی کیا؟ دوسرے نمبر کی ہدایت سب کو پتا ہے، آج بھی سب دنیا جانتی ہے، مسلمانوں پر قرآن صحیح ہے تو قبول کرو۔ گاندھی جی جتنا جانتا تھا، جتنا مطالعہ کرتا تھا، شاید میں بھی نہیں کرتا ہوں گا، آپ بھی نہیں کرتے، اور اتنا وہ جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ اصل ماننا ہے، جاننا اصل نہیں، اور مانے گا کب؟ اللہ ہدایت دے گا تب، جاننا اصل نہیں ہے۔ ہدایت نہیں تھی، وہ حق باتیں جانتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے اب سمجھو تو ہدایت کے دو درجے ہو گئے۔ دوسرا درجہ ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے، حق اور باطل کو سمجھنا، یہ سمجھ، جب حق سمجھ گئے قبول کرو تو بھی۔ کتنے کیس کرنے والے سب کو پتا ہے میں باطل کا ہوں نا، پھر بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے توفیق، ورنہ فوراً رک جاتا۔ اسی کو فرماتے کہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، اگر جو ہدایت ملتی سیدھے راستے کی، غلط کیس نہ۔ اب آپ ہی پڑھیے، تو میں نے ایک مثال دی نا، ایک ایسی دعا جامع ہے، دنیا اور آخرت کی ہر چیز میں آ گئی، جو سیدھے راستے کو سمجھ گیا، سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، وہ اللہ میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئی، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، سیدھے راستے کی جو ہدایت اللہ کی طرف سے مل گئی، دنیا میں جنت کا لطف نہ ملے، میں اس کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں، خادم نہیں، غلام بن جاؤں گا، اس کی جوتیاں میں صاف کروں گا، اس کا گھر میں صاف کر دوں گا پوتا، جو اگر اس کے خلاف ہوئے تو صراط مستقیم پر آ جاؤ، دنیا میں جنت کا مزہ نہ ملے تو یہ دعا کوئی معمولی ہے؟ ارے دنیا کو بھی جنت بنا لو، آخرت میں تو ہے جنت۔ تو اس کی دعا اللہ سمجھا رہا ہے، یہ دعا مانگو مجھ سے، اس میں سب آ گیا۔
दुनिया में बरकतें न दूं तो देखना, रोजी रोजगार में बरकत ना दो, सेहत ना दो तो मैं देखना, तुम्हारी मुश्किलात आसान ना हो तो देखना, तुम्हारे मसाइल हल ना हो तो देखना, तुम्हारी परेशानियां दूर ना हो तो देखना, बीमारियां दूर खत्म ना हो तो देखना। एक मतलब इस पर आ जाओ, दुनिया में भी कामयाब, आपकी उम्मीदें पूरी ना होती हो तो देख लेना, मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। दुनिया तुम्हारे ताबे ना बने, तुम्हारी खातिम ना बने, मैं गुलाम बन जाऊंगा। पहले तुम एक मर्तबा सिरात मुस्तकीम पर आ जाओ। सहाबा की जमात जा रही थी, फौज, शहर वालों ने कोई चीज बेचने का बाइकाट कर दिया था, इनको मत बेचना, भूखे थे। तो कहा जानवर तो दो हमें, लेकिन हमारे पास जानवर है ही नहीं। इतनी बातें हो रही थी, पहाड़ के पीछे से जानवरों की आवाज आई। इन्होंने खुद अरबी में कहा ये झूठे हैं, हम पहाड़ के पीछे हैं, आ जाओ हमारे पास, हम तैयार हैं आपके लिए। जानवर ने कहा हमें ज़ब्ह करके खा जाओ। लो, जानवर खुद कह रहा है। अब बताओ, वो भी हैरत में पड़ गए, शहर वाले भी, ये कैसे जमा। समझाया दिन भी, इनको कबूल कर लिया। इससे पता चला पहले खुद हम सिरात मुस्तकीम पर आ जाए, फिर बाद में देखना ये दुनिया हमारी गुलाम ना बनेगा। इससे पता चला आज मुसलमान जो जलील है, इसकी यही वजह है, हम खुद सीधे रास्ते पर नहीं, इसलिए दुनिया हमसे दुश्मन और बेरुखी बरत रही है, हमसे दूर हो रही है, हमारी दुश्मन बनी हुई है। यही वजह है, इसके अलावा कोई वजह नहीं। अगर सुकून चाहिए, वल्लाह मैं कहता हूं, सुकून से अगर मुसलमानों को रहना है, आ जाओ सिरात मुस्तकीम पर। ये सब जो हमारे दुश्मन है, दोस्त न बने तो क्या, या वो दुश्मन न है अपनी जिद पर, बाल बेकार नहीं कर सकते। गारंटी के साथ में कहता हूं, अकेले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सिरात मुस्तकीम पर थे, कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। जो दुश्मन थे वही आपके फिदाई बन गए, आशिक जार बन गए। जो आपकी गर्दन काटने के दर पे थे, खून के प्यासे थे, वो अपना खून बहाने के लिए तैयार हो गए थे, अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे। क्या वजह थी? ये वजह थी। बस इसकी कमी है आज। तो ये दुआ कैसी है बताओ? कोई मामूली दुआ है? ये है, अभी से हिदायत समझाया, अभी मैंने और खोला नहीं, इंशाल्लाह दुआ करके अच्छी तरह से समझाऊं। ये तो असल है, ये तो पूरे कुरान का खुलासा है, सारी शरीयत का खुलासा है, तमाम आसमानी किताबों का खुलासा है, तमाम अंबिया की बैसत का खुलासा है। ये बात तो इतनी जरूरी है, ये तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम इसको मामूली समझते हैं, इसलिए तो आप अंदाजा लगाओ, इमाम जब पढ़े नमाज के अंदर तो उस वक्त भी यूं फरमाया कि मुक्तदी हजरत आमीन कहो, ये जबरदस्त दुआ है। फरिश्ते आए हुए नमाज में सूरह फातिहा के बाद, हदीस में आता है कि जिसके आमीन फरिश्ते के आमीन के साथ मिल गई, मैच हो गई दोनों की, इसकी मग़फ़िरत होगी। मामूली मत समझे इसको। खैर, जो अभी अल्लाह ताला ने जितना मुझे कहने की तौफीक दी, अल्लाह कबूल फरमाए। इतनी तफसील आज तक मैंने कभी नहीं समझाया, लेकिन अल्लाह ताला ने तौफीक दी समझाने की। खैर, जो भी अल्लाह कबूल
اکثر لوگ تھے بھی نہیں آج، ماحول ایسا تھا، آب و ہوا کیا کریں، وہ اگر سن لے تو اچھا ہے.